آج میں احساس کے ٹاپک پہ گفتگو کرنا چاہوں گی آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں کہ احساس کسے کہتے ہیں۔ ایک احساس وہ ہے جس کی ڈیفینیشن ہم سب نے خود بنائی ہوئی ہے اور جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ایک احساس وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات کے مطابق ہو تو وہ احساس بھی عبادت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم سب جو دنیا میں آئے، دنیا میں کام کرنے کے، کوئی بھی عمل کرنے کے 2 لیول ہیں، 2 معیار ہیں۔ ایک معیار وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی ذاتی خواہش، ذاتی پسند ناپسند، اپنی چوائس کے مطابق اس کا کام کرتے ہیں۔ جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں، جو ہمیں سمجھ آتا ہے، جو ہماری طبیعت کو اچھا لگتا ہے ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں اور پھر وہی کرتے ہیں۔ جو ہماری طبیعت سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے، چاہے وہ اچھا ہی کیوں نہ ہو، تو ہم اسے کبھی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ ایک یہ لیول ہے ہم سب کا۔ دوسرا لیول یہ ہوتا ہے کہ ہماری پسند ہو یا نہ ہو، ہماری چوائس ہو یا نہ ہو، ہمیں اچھا لگے نہ لگے، ہم اللہ کے لیے، اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے، ان کی سنت کو دیکھتے ہوئے، ان کے دین کو دیکھتے ہوئے عمل کریں۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم یہ اچھا کام کیوں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس اچھے کام میں اگر ہماری ذاتی خواہش شامل ہو گئی ہے، ہم اللہ اس کے رسول کے دین کو بیچ میں نہیں لاتے، وہ اچھا کام بھی ہمیں اجر سے محروم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بظاہر کام اچھا ہو رہا ہے لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے، جو سوچ ہے، اگر وہ دنیا داری والی ہے، اس لیے میں نے لفظ یوز کیا احساس۔ احساس کا ایک معنی جاگنا بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ احساس کا ایک میننگ کیئر کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو میں یہاں آپ کو کس سے نہیں سناؤں گی، میں یہاں آپ کو جگانے آئی ہوں، احساس دلانے آئی ہوں کہ ہم جاگ جائیں۔ ہم سب چل تو رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری منزل کہاں پہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم نے پہنچنا کہاں پہ ہے، اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ میری منزل ہے تو اس پر چلنے کا کوئی راستہ تو ہوگا نا۔ صرف منزل کا علم ہو جائے کہ ہم نے یہاں سے پاکستان جانا ہے لیکن یہ نہ پتہ ہو کیسے جانا ہے تو ہم جا سکیں گے؟ بتائیں، پھر تو گم ہو جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ پلاننگ کرتے ہیں، پہلے وہ اپنی منزل دیکھتے ہیں، پھر منزل کو پانے کے لیے وہ راستے ڈھونڈتے ہیں۔ ایز اے مسلم ہماری منزل آخرت ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ اس آخرت کے گھر تک پہنچنے کے لیے ہم کون سا ایسا راستہ اپنائیں کہ وہ ہماری منزل، وہ ہمارا گھر، جو ہمارا پرماننٹ گھر ہے، وہ سنور جائے۔ اس کا پہلا راستہ ہے احساس، جاگنا، کیئرفل ہونا اپنے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں۔ میں نے کہا ہم بہت سے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، دکھنے والوں کو بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن بہت سارے اچھے کام کر کے بھی ہم اجر سے محروم رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک مثال دینا چاہتی ہوں آپ کو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے وٹنر جو ہوتے ہیں وہ کسی مجرم کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ جو جج ہوتا ہے وہ بھی جب وہ گواہ کی گواہی سنتا ہے تو فوراً مجرم کے لیے سزا سنا دیتا ہے۔ بظاہر تو یہ اچھا کام ہے نا، کسی مجرم کے خلاف کسی نے جرات کر کے گواہی دی، جج نے اس گواہی پہ اعتماد کیا، بظاہر دونوں عمل اچھے ہیں، لیکن اگر گواہ جس مجرم کے خلاف گواہی دے رہا ہے اس سے کوئی ذاتی دشمنی بھی ہو تو پھر گواہی اور مضبوط ہو جاتی ہے نا، اپنی دشمنی نکالنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے کہ اچھا ہے اس کے ساتھ میری دشمنی تھی، اب تو شکنجے میں آ گیا ہے نا۔ دنیا والوں کے سامنے بظاہر اس نے گواہی دے کے اچھا کام کیا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی کہ میں اپنی دشمنی، اپنا بدلہ لوں۔ بتائیں
کیا یہ اچھا کام جو اس نے بظاہر کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ بتائیں کیوں؟ کام تو اچھا کر رہا ہے لیکن قبول کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اچھے کام کی ابتدا غلط طریقے سے کی ہے۔ ہاں پتہ تب چلتا اگر اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہ ہوتی، کوئی بدلہ لینے کی خواہش نہ ہوتی، تب بھی وہ اس مجرم کے خلاف سچی گواہی دیتا، تب وہ عبادت بن جاتی۔ تو پتہ چلا کہ بہت سارے اچھے کام ہماری غلط سوچوں، ہماری پسند اور ناپسند کی وجہ سے وہ خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کس معیار کو اپنانا ہے؟ اپنی پسند کو نہیں، اپنی خواہش کو نہیں، ہم نے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنانا ہے، ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ کیونکہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب انسانوں میں سب سے مکمل، سب سے پرفیکٹ، کسی خامی اور نقص کے بغیر ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا سورہ القلم میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ لوگوں بے شک میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس پہلو سے دیکھو گے، جس گوشے سے دیکھو گے، وہاں سے تمہیں روشنی ملے گی۔ اس لیے آج کے بعد ہم سب نے اپنے کام کا معیار اپنی پسند نہیں، اپنی سوچ نہیں، اپنی لائکس اور ڈس لائک سے نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی پسند سے رکھنا ہے، مصطفیٰ کی چاہت سے رکھنا ہے۔ پھر دیکھیں ہماری زندگی میں سکون کیسے آتا ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہم کام تو اچھے کر رہے ہیں لیکن احساس سے خالی ہے۔ میں نے کہا احساس کا ایک نام ہے کیئر۔ ہم یہ تو چیک کریں کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا، کیا صرف دنیا کو خوش کرنا ہے یا اللہ کو بھی خوش کرنا ہے۔ اگر ہم مسجد میں بھی آتے ہیں، یاد رکھیں ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے۔ ہم نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ کہیں نمازی ہے، بظاہر کام تو اچھا ہے نا، بتائیں نماز پڑھنا اچھا کام ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ میری نمازیں پڑھتے دیکھ کر لوگ کہیں یہ تو بڑی نیک ہے، کتنی نمازی ہے، کتنی پرہیزگار ہے، ایسی نماز کا بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم روزے اس نیت سے رکھیں کہ لوگ ہمیں روزے رکھتے دیکھ کر کہیں کتنی پارسا ہے، کتنی روزے دار ہے۔ ایک اچھے عمل کو بھی ہم نے غلط طریقے سے جب اللہ کے حضور میں پیش کیا تو وہ اسے پسند نہیں آتا۔ وہی معیار، وہی کام جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو، وہی مبنی بر خیر ہے۔ اور احساس کا ایک نام توبہ بھی ہے۔ توبہ بھی تو ایک احساس کا نام ہے کہ جب بندے کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ میں غلط ٹریک پہ جا رہی ہوں، میں غلط راستے پہ جا رہی ہوں، تبھی تو وہ اپنا راستہ چینج کرتا ہے نا۔ ایسے ہی ہے نا۔ دیکھیں ہمارا جسم ہے، جب تک بیماری نہیں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، بہت طرح کھانا کھاتے ہیں، نان ہیلدی فوڈ کھاتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک جمپ لگتا ہے، ایک بریک لگتی ہے۔ جب ہماری ہیلتھ خراب ہوتی ہے پھر وہی ہم ہوتے ہیں نا کہ پانی بھی پھر چیک کر کے پیتے ہیں، پھر کیلریز، انرجی لیول، ہر چیز چیک کرتے ہیں۔ کیوں؟ پہلے بھی تو ہم وہی تھے نا، لیکن جب احساس ہو گیا، جھٹکا لگا، تو پھر احساس ہوا کہ یہ فوڈ ہمارے لیے اچھا نہیں تھا۔ اسی طرح مسلمان ہونے کے ناطے بھی ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے پہلا دروازہ ہے، وہ ہے توبہ۔ توبہ ایسی چیز ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو قریب کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی خطاکار کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے سے یہ نہیں پوچھتی تھی پہلے کدھر ہو، اتنے سال مجھے بھولے ہوئے تھے اب میں یاد آیا۔ نہیں، جب بندہ احساس پیدا کر لیتا ہے کہ میرا کوئی ہے، میں گناہگار ہوں، میں خطاکار ہوں، یہی احساس اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے
آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد خود کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنے اس نے پہلے گناہ کیے ہوتے ہیں ان سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اگر توبہ کرنے کے بعد وہ اپنی توبہ پہ قائم رہتا ہے تو جتنے گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمانیت ہی تو ہے کہ بندے کے اندر احساس پیدا ہوا، ایک فکر پیدا ہوئی کہ میرا کوئی رب ہے، میں نے اس سے اپنا تعلق قریب کرنا ہے، اس سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا ہے۔ اس احساس کے ساتھ بندہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو رب نے بھی کیا کیا، وہ رب تھا نا، اس لیے اس کے احساس کو بھی اللہ پاک نے عبادت بنا دیا۔ تو توبہ احساس کا نام ہے، توبہ گناہوں سے معافی کا نام ہے۔ میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ یہ لفظ ہم بہت یوز کرتے ہیں، اللہ میری توبہ کہتے ہیں نا، توبہ کا لفظ ہم اپنے میرے خیال میں پاکستانی جو ہیں وہ ہر کھانے کے ساتھ توبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کوئی ایسا کام ہو جائے جو اچھا نہ ہو تو ہم کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، کہتے ہیں نا، ایسے ہی ہے۔ یعنی ہم نے اسے ایک رسم سمجھ لیا ہے، یا جب ہم سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو ہم یہ زبان سے ہی توبہ کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو دل سے توبہ کرتے ہیں۔ زبان کی توبہ اللہ کو قبول نہیں ہے، صرف زبان سے کہہ دینا یا اللہ میری توبہ، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ہر چیز کے کچھ رولز ہوتے ہیں، توبہ کرنے سے پہلے کچھ سٹیجز ہیں، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 پہلا ہے احساس، کہ بندے کو پتہ ہو کہ میں نقصان میں جا رہا ہوں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، گناہوں کی پہچان ہو کہ میرے اندر کہاں کمی ہے۔ اب اس پہچان کے ساتھ، اس معرفت کے ساتھ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو توبہ تب قبول ہوتی ہے۔ بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا گناہ کیا تھا، کہاں کمی تھی، بغیر احساس کے، بغیر فیلنگ کے جا کے زبان سے کہنا یا اللہ میری توبہ، یہ جھوٹ ہے۔ جب تک بندے کے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا، پہچان نہیں ہوتی، جب تک بندہ اپنے آپ کو یہ جان نہیں لیتا کہ کمی میرے اندر ہے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ نہیں کھلتا۔ یہ چابی ہے توبہ کے دروازے کی، پہلی چابی کہ اندر احساس پیدا کیا جائے، گناہوں کو پہچانا جائے۔ بتائیں ہم میں سے کون ایسا انسان جس سے کبھی گناہ ہی نہ ہوئے ہو؟ ہم میں سے ہر کوئی گناہ گار ہے، کوئی عمل میں، کوئی اخلاق میں، کوئی گفتگو میں۔ ضروری جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ عبادت میں پکے ہوں لیکن اخلاق کے کچے ہوں، اخلاقی کمی رہ جائے، ہارش ورڈ بول کے کسی کا دل توڑ دیا ہو، کسی سے زیادتی کر لی ہو، اور ہو سکتا ہے کسی کی عبادت میں کمی ہو، اخلاق اچھا ہو، تو کہیں نہ کہیں تو کمی ہے نا۔ ایسے ہی ہے، ہم دوسروں کی غلطیاں فوراً نوٹ کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میں گاؤن لیتی ہوں، میں سکارف لیتی ہوں تو میں بہت نیک ہوں۔ ارے جس نے گاؤن سکارف نہیں لیا ہوا، ہمیں کیا معلوم کہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہے؟ اور جس نے لیا ہوا ہے، کیا صرف گاؤن سکارف ہی لینا اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ ہے؟ بتائیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، آپ سب میں سے بھی اکثر، یا میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے، کسی کو گاؤن سکارف کے بغیر دیکھ لینا فوراً ہی اپنی رائے کام کر لیتے ہیں، یہ ایسی ہوگی، ایسا ہوگا۔ بتائیں ایسا ہوتا ہے نا؟ ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ فلاں شخص، اس کا ظاہر دیکھتے ہیں، ہم اپنا نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے اگر جبے پہنے ہیں، ہم نے اچھا لباس پہنا ہے، خود کو کور کیا ہے، تو کیا اس لباس کا حق ادا کیا ہے؟ تو پھر بتائیں ہم کون ہوتے ہیں دوسروں کا ظاہر دیکھ کر یہ فیصلہ کرنے والا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے؟ اپنی فکر کریں کہ کیا اللہ کی بارگاہ میں اچھی ہوں یا نہیں ہوں۔ جس دن یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو گیا کہ میں نے ایسے عمل کرنے ہیں جس سے میں رب کو اچھی لگوں، کیونکہ رب کی پہچان صرف لباس سے نہیں ہے، لباس جانے کا راستہ ضرور ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا راستہ ضرور ہے،
لیکن ضروری نہیں کہ ہر عبادت گزار بھی اللہ کو پہچانتا ہو۔ قرآن نے نہیں کہا کہ بہت سے ایسے نمازی ہیں جن کی نمازیں اللہ ان پہ منہ پہ مار دیتا ہے، وہ ریاکاری ہوتی ہے، وہ دکھلاوا ہوتا ہے۔ سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھا دکھا کر، بتا بتا کر، جتا جتا کر کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، تو صرف عبادت بھی کبھی اللہ کے قریب نہیں کرتی، وہ راستہ ضرور ہے۔ صرف اخلاق بھی اللہ کے قریب نہیں کرتے، وہ راستہ ضرور ہے۔ تو بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ آج ہم سب بیٹھ کر یہاں خود کو ٹٹولیں، خود کو چیک کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہیں غفلت میں تو نہیں جا رہے۔ جو آج سے پہلے زندگی ہماری گزری ہے وہ گناہوں والی تھی، وہ غلطیوں والی تھی، وہ نافرمانیوں والی تھی، تو کیا ہمیشہ ہم نے سوئے ہی رہنا ہے یا چینج بھی ہونا ہے؟ صرف مسجد میں آ جانا کافی نہیں ہے، خود کو بدلنا بھی ہے، خود کو چینج بھی کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ اور قرآن مجید کی سورہ الحدید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیا مومنوں پہ بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جب اللہ کا نام لے تو تڑپ اٹھے؟ وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہم اللہ کا نام سنیں تو دل تڑپنا شروع ہو جائیں، وہ دل اللہ کی یاد سے، اس کے رسول کی یاد سے تڑپنا شروع ہو جائیں۔ فضیل بن عیاض اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے، جس ایریے میں رہتے تھے وہاں کے لوگ ان کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے، بہت بڑا گینگ تھا ان کا، کوئی قافلہ وہاں سے لٹے بغیر جاتا نہیں تھا۔ ایک رات انہیں کسی نے خبر دی کہ ایک بڑا قافلہ ایک جنگل کے پاس رکا ہے، آج رات کو ڈکیتی کرنی ہے۔ وہ اپنے سارے ڈاکوؤں کے ساتھ اس قافلے کی طرف چلے گئے، تو وہاں سے انہیں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی، کوئی بڑی ہی پیاری آواز میں کوئی اللہ والا بڑے درد سے یہ آیا مبارکہ کی تلاوت کر رہا تھا کہ کیا ابھی مومنوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرزنا شروع ہو جائیں۔ جب یہ آیا مبارکہ اس ڈاکو نے، اس فضیل بن عیاض نے سنی تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ انہوں نے کہا ہاں، فضیل بن عیاض پہ وقت آ گیا ہے کہ جب اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا ہے۔ جتنا ان کے ساتھ گینگ تھا وہ حیران رہ گیا کہ یہ جو شخص ابھی سب کو لوٹنے آیا تھا، ایک آیت سن کر اس کے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا سردار کیا اب لوٹنے نہیں جانا؟ اس نے کہا میں تو خود لٹ گیا ہوں، میں کسی کو کیا لوٹوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اب میں تو خود لٹ گیا ہوں، میں کسی کو کیا لوٹوں گا۔ اس کے بعد وہ جو قافلے والے تھے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے یہاں پہ رات کو سٹے کرنا اچھی بات نہیں ہے، جلدی یہاں سے نکلو کہ فضیل بن عیاض کو خبر نہ ہو جائے اور وہ یہاں پہ نہ آ جائے۔ تب فضیل بن عیاض نے کہا قافلوں والوں ڈرو نہیں، آج کے بعد فضیل بن عیاض تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اور آگے اس قافلے میں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جسم کپ کپی والا تھا، اور ہر ایک قافلے کے ممبر سے آ کے معافی مانگ رہے تھے کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، آج سے پہلے جتنی اذیتیں دی ہیں، جتنا تمہارا مال لوٹا ہے وہ تو واپس نہیں کر سکتا لیکن مجھے معاف تو کر سکتے ہو۔ حالت یہ تھی کہ جن کے نام سے دنیا کانپتی تھی وہ شخص اللہ کے نام پہ آج فقیر بنا ہوا تھا۔ ایک ایک قافلے کے ممبر کے پاس جا کر فضیل بن عیاض نے معافی مانگی۔ اس قافلے میں یہودی بھی تھا، جب اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ تم بھی مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کافی بار لوٹا ہے۔ یہودی نے کہا میں نہیں معاف کرتا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو فضیل بن عیاض نے کہا اب تو میں نے توبہ کر لی ہے، اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے رب کی کتنی نافرمانی کی ہے، میں کتنا اس کی بارگاہ سے دور تھا، میں اس کی رحمت سے، اس کے صاحبان سے دور تھا، اب میں نے سارے گناہ چھوڑ دیے ہیں، اب رب کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے مار لو، اپنی زیادتی کا بدلہ لے لو،
لیکن مجھے معاف کر دو. تو پھر اس یہودی نے کہا اچھا تم اتنا ہی معافی مانگتے ہو تو جاؤ وہاں ایک تھیلی پڑی ہے اسے اٹھا کے لاؤ. وہ جو یہودی تھا اس نے سونے کے لیے ایک تھیلی تکیہ ٹائپ بنائی تھی، مٹی ڈالی ہوئی تھی. ٹریول کرتے ہوئے سوتے ہوئے سر کے نیچے رکھ لیتا تھا. کہتا ہے جاؤ وہ تھیلی اٹھا کے لے کے آؤ. اور کہا اگر اس تھیلی میں سے سونے کی اشرفیاں نکلیں تب میں سمجھوں گا تم نے سچی توبہ کی ہے، اور اگر اس میں سے کچھ نہ نکلا تو میں تمہیں معاف ہی نہیں کروں گا. فضیل بن عیاض اپنی روتی آنکھوں کے ساتھ اپنے جھکے ہوئے دل کے ساتھ گئے، تھیلی اٹھائی. ان کو نہیں معلوم تھا اس کے اندر کیا ہے. جب لا کر یہودی کو دی، جب اس نے کھولی تو مٹی سے بھری ہوئی تھیلی گولڈ کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی. تب اس یہودی نے کہا اے فضیل بن عیاض مبارک ہو، تیری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے. ایسا کر اپنی معافی مانگنے سے پہلے میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں. تو عزیز بہنوں، یہ ہوتی ہے سچی توبہ کہ جب انسان کے دل میں احساس پیدا ہو جائے. ہمارے دلوں میں ابھی وہ احساس نہیں پیدا ہے. ہم نے خود کو خود ہی نیک سمجھ لیا ہے، خود کو خود ہی اچھا سمجھ لیا ہے. ایسے ہی ہے نا، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں کہ گناہگار کسے کہتے ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ خطاکار کسے کہتے ہیں. ہم زبان سے اس لفظ کو تو یوز کرتے ہیں نا. تو توبہ کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے احساس. اگر انسان کو احساس ہو جائے تو رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے. پھر نمبر 2، پہلا تو یہ تھا کہ جب انسان توبہ کرنے کے لیے جائے تو یہ سوچ لے کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دے کر مجھے اپنی رحمت سے نوازا تھا. میں نے گناہ کر کے، میں نے غلطیاں کر کے، میں نے نافرمانیاں کر کے خود کو اللہ کی رحمت سے محروم کر لیا ہے. اس تصور کو لے کر آئے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنا کر اپنی رحمت کی چادر سے ڈانپ کے رکھا تھا. میں نے اپنی نافرمانیوں سے، اپنی غلطیوں سے میں نے اس رحمت کی چادر کو خود ہٹا دیا ہے. تو توبہ کے دروازے سے وہ رحمت کی چادر دوبارہ مل سکتی ہے، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے کہ جو ایک بار سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے میں تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. اور اگر وہ قائم رہ جاتا ہے، فضیل بن عیاض نے توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ نہیں کیے، بلکہ وہی فضیل بن عیاض جب توبہ کر لی پھر گھر بھی چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، جنگلوں میں چلے گئے. آپ کی آواز میں اللہ پاک نے پھر وہ درد دیا کہ اس کے بعد مکہ میں گئے، کعبہ کے صحن میں 1,00,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. توبہ کر کے پھر گناہ کو ہاتھ نہیں لگایا، پھر گناہ کی زندگی پہ دوبارہ نہیں آئے. جب ایک بار احساس کر لیا تو پھر کر لیا، جب ایک بار گناہ کو چھوڑ لیا تو پھر چھوڑ لیا. ہم کیا کرتے ہیں، چونکہ ہماری توبہ تو زبان کی ہوتی ہے نا، ٹیمپریری ہوتی ہے، بلبلے کی طرح ہوتی ہے. تو جیسے ٹیمپریری چیزیں بھول جاتی ہیں نا، ہمیں اپنی کی ہوئی توبہ بھی بھول جاتی ہے. پھر ہم جس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں پھر وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے تو توبہ کی ہوئی ہے. توبہ کی نشانیوں میں سے کہ یہ بھی ہے کہ جس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے دوبارہ اس کی طرف نہ جائیں. اگر وہی گناہ دوبارہ کر رہے ہیں تو توبہ ہوئی ہی نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہی نہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بار اللہ توبہ کہنے سے توبہ ہو گئی تو ایسی توبہ نہیں ہوتی. اس توبہ سے پہلے اپنے اندر، اپنے من کے اندر ہمیں احساس پیدا کرنا ہے اپنی کمی کا، اللہ سے دوری کا. دیکھیں ہم تو کعبہ بھی جاتے ہیں جو اللہ کا گھر ہے، جہاں پر اس کے جلوے ہیں، اس کا جمال ہے، اس کا جلال ہے. وہاں پر بھی جا کر تو دنیا نہیں مانگتے. بتائیں کتنے لوگ ہیں جو کعبے کا طواف کر رہے ہوں اور دعا مانگتے ہو باری تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کرا دے، ہمیں اپنے قریب کر لے،
ہم تو وہاں پر بھی جا کر اپنی اولاد کی اچھی بات ہے دعائیں مانگنا، دنیا والی دعائیں مانگتے ہیں. ارے دنیا تو بن مانگے ہی دے رہا ہے. مانگنا ہے تو اللہ کا قرب مانگو جسے ہم محروم ہیں. اللہ کی محبت مانگو، دین کی محبت مانگو، محبت مصطفیٰ مانگو جسے ہم محروم ہیں. دنیا تو اس نے بن مانگے دے دی ہے ہمیں. جو ہمیں وہ پہلے ہی دے رہا ہے وہ ہم بار بار مانگتے ہیں. جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. یہ ٹیگ ایسے نہیں لگتے. قربانی دینی پڑتی ہے، مانگنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں کیسی شرم. وہ تو جھکنے پہ اتنا عطا کر دیتا ہے کہ ایک ڈاکو تھا اسے پھر ساری انسانیت کا امام بنا دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ دل کے اندر پھر وہ احساس پیدا ہو جائے. آج آپ سب کے پاس بھی آنے کا یہی مقصد تھا. اس احساس کو ساتھ لے کر جائیں، راتوں کی تنہائی میں بیٹھیں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، احتساب کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم سب خسارے میں جا رہے ہیں، ہم سب نقصان میں جا رہے ہیں. ہم میں سے کون ہوں گے 10 12 100 لوگ جو اپنے گھر کی، اپنے منزل کی فکر کر رہے ہیں. اس وقت آل اوور دی ورلڈ بات کر رہی، میں کسی ایک فرد کی نہیں. ہم سب کو اپنی دنیا بچانے کی فکر پڑی ہے، دنیا سنوارنے کی، دنیا میں نام پیدا کرنے کی، دنیا میں کامیابی لینے کی فکر پڑی ہوئی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بتائیں. اور دنیا کی قرآن کہتا ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر سے بھی چھوٹی ہے. جس کے لیے ہم سب اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں، اللہ کے ہاں اس دنیا کی مثال اللہ نے کہا کہ میرے لیے دنیا کی مثال، دنیا کی حیثیت مچھر کے پر سے بھی کم ہے. ہمیں تب احساس ہوتا ہے جب موت کا فرشتہ جب آ کے جان نکالنے کے لیے آتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کاش یہ جو لمحہ میں نے ضائع کیا تھا کاش نہ کیا ہوتا. لیکن اس وقت کاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو اختیار ختم کر دیا گیا نا. لیکن ابھی اختیار ہے، ابھی جاگنے کا وقت ہے، ابھی ریویو کر سکتے ہیں، ابھی اس کو منا سکتے ہیں، ابھی اسے تعلق قائم کر سکتے ہیں. لیکن جب اس دنیا سے چلے گئے پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ابھی ہم کر سکتے ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، وہ مہلت دے رہا ہے، تو اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں. اب جاگیں ہم سب، اسے منائیں، کیونکہ اگر آج ہم اسے نہ منا سکے تو پھر قبر اندھیری ہی ہوگی. میں پچھلے دنوں ایک کتاب میں پڑھی تھی کہ ایک اللہ والا ایک قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا. کچھ لوگ وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا بابا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جب یہ دنیا میں تھے وہ کہتا تھا مجھے منا لو، یہ روٹھے ہوئے تھے. آج یہ کہہ رہے ہیں تو مان جا، وہ نہیں مان رہا. کیا مطلب تھا کہ جب یہ بندہ دنیا میں تھا اس وقت رب اسے پکارتا تھا کہ آ جا. اس نے دروازہ کھول کے رکھا تھا، تب اس نے رب کی آواز کو نہیں سنا، یس نہیں کہا. اپنی زندگی غفلتوں میں گزار کے جب رب کے پاس چلا گیا ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ رب مانے، اب یہ چاہتا ہے کہ رب کی رحمت ملے، لیکن اب وہ نہیں مان رہا. یہ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ قبر کے اندر جا کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، جو کرنا ہے اس دنیا میں کرنا ہے. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری اولاد بخش دے گی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم 2018 میں رہ رہے ہیں، یہاں تو اپنے لیے وقت نہیں ہے. تو جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے خود کر کے جائیں، کسی اور پہ نہ رکھیں کہ وہ بخشوائے گا ہمیں، فلاں دعا کر دے گا تو ہماری بخشش ہو جائے گی. وہ مرحلہ تو بعد میں آتا ہے، پہلے اپنی فکر کرے. اور اس دنیا میں ہمارا کتنا ہی بڑا نام ہوگا، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، جو علامہ جو بھی ہوگا، ایک سانس نکلتی ہے، ایک لمحہ کے ٹیسٹ چینج ہوتے ہیں، فوراً لیٹ، مرحوم. پھر ڈاکٹر کہاں پہ گئے؟
پھر علامہ صاحب کہاں پہ گئے، پھر فاضلہ اسکالر، ختم ہو گیا، ایک لمحے نے سارا کچھ چینج کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کی سیشن کا بھی پرپز یہی ہے کہ ہم سب جاگ جائیں، ہم اپنا احساس کر لیں، ہم گناہوں سے خود کو بچائیں، اس راستے پہ آئیں جو مصطفیٰ کا راستہ ہے، اس راستے پہ آئیں جو خیر کا راستہ ہے، اور وہ ہے علم کا راستہ۔ علم کے بغیر ہم کبھی صحیح راستہ نہیں چن سکتے، اور شیطان بھی سب سے زیادہ یاد رکھیں، جس کے پاس علم نہیں ہے شیطان سب سے زیادہ ان کو ٹریپ کرتا ہے۔ علم ایسا ہتھیار ہے جو انسان کو گمراہی سے بچا سکتا ہے، علم انسان کو عزت دیتا ہے۔ علم سے ناطہ جوڑیں، سیکھیں، لرن کریں۔ جیسے ڈرائیور بننا ہوتا ہے نا، فوریکوٹ لینے کے لیے ایسے مل جاتا ہے؟ بتائیں کتنا تھیوری پڑھنی پڑتی ہے، کتنے تھیمے لگانے پڑتے ہیں، پھر جا کے فوریکوٹ ملتا ہے۔ تو اللہ کا در اتنا کھلا نہیں پڑا ہوا کہ وہ ویسے ہی مل جائے، اس کے بھی کچھ ایٹیکیٹس ہیں۔ اللہ کا در علم سے ملے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ علم ملے تو علم والوں سے دوستی رکھو۔ دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھیں گے تو ڈاکٹر کیا باتیں کرتی ہے؟ فیشن کی، وہ میڈیسن کی، ہیلتھ کی، ایسی باتیں کرتی ہیں۔ بتائیں آپ ڈریس ڈیزائنر کے ساتھ بیٹھیں تو وہ کیا ہمیں حدیثیں سناتی ہیں؟ وہ ہمیں ڈریس کی بات بتائیں گی، فلاں سٹائل آ گیا ہے، فلاں مارکے آ گیا ہے، ایسے ہی ہے۔ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم کی بات ہمیں کہیں اور سے ملے گی؟ اگر اللہ کو پانا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، علم لینا ہے تو علم والوں کی صحبت میں جاؤ۔ علم کے لیے یہ درسگاہیں ہیں، یہ مسجدیں، یہ سکول، یہ انسٹیٹیوشن ہیں جو اللہ کے گھر ہیں۔ یہاں سے علم کی شراکت بھی ملے گی، اللہ کے در کی پہچان بھی ملے گی۔ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ میرے پاس کتاب ہے حسن اعمال۔ اس کا پہلا جو کیپٹل ہے وہ توبہ کے بارے میں ہے۔ جتنا مجھے ٹائم دیا گیا تھا میں اتنا ہی آپ کو بتا سکتی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ توبہ کے بارے میں مزید پڑھنا چاہیں، توبہ کی قبولیت کے شرائط کیا ہوتی ہیں، میں نے تو آپ کو بتایا بیفور توبہ کہ توبہ کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ جو ہم نے توبہ قبول کی ہے وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے ہمارا رب کتنا رحیم ہے۔ وہ اگر کوئی ہمیں پیپر لیتا ہے تو ساتھ جواب بھی فوراً بتا دیتا ہے، انتظار نہیں رکھتا کہ یہ پریشان نہ ہو جائیں۔ دیکھیں یونیورسٹی میں ایگزام ہوتے ہیں، رزلٹ آنے تک جان پہ نہیں بنی ہوتی ہے نا، لیکن وہ ہمارا رب اتنا رحیم ہے، سوال بھی کرتا ہے جواب خود ساتھ دے دیتا ہے کہ میرے بندوں کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ دیکھیں ہم کتنے ناشکرے ہیں، کتنا اسے بھولے ہوئے۔ وہ ہر قدم قدم پہ ہم سے محبت کرتا ہے، آسانیاں دیتا ہے، اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ساری رحمتوں سے منہ موڑ کر، ساری برکتوں سے منہ موڑ کر ایک نکمی چیز کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو احساس کی دولت سے نوازے، کیونکہ یہ ایسی دولت ہے جو نکموں کو، جو ڈاکوں کو ولی بنا دیتی ہے، جو بے علموں کو علم کا راستہ دکھا دیتی ہے، جو محروموں کو عطا کر دیتی ہے۔ وہ ہے راستہ علم کا اور عمل کا۔ وہ عمل جو علم جان کر کیا جائے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک کتاب ہے قرۃ الواعظین، اس میں میں واقعہ پڑھ رہی تھی۔ آقا اسلام ایک بار مسجد میں آ رہے تھے تو دیکھا شیطان مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ آقا اسلام نے جب اسے دیکھا تو اسے پوچھا بھئی تمہارا یہاں کیا کام؟ وہ مسکرا پڑا، کہنے لگا اللہ کے نبی واقعی میرا مسجد میں کوئی کام نہیں ہے، لیکن جو شخص نماز پڑھ رہا ہے نا، میں بیسیکلی اس کو گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا پھر گمراہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا اس نماز پڑھنے والے کے ساتھ ایک عالم بھی سویا ہوا ہے، یہ نماز پڑھنے والا جاہل ہے، اسے ٹریپ کرنا مشکل نہیں تھا، مجھے ڈر اس عالم سے لگ رہا ہے کیونکہ وہ علم رکھتا ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے میں اس کو ڈسگائز نہیں کر سکا۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے آقا علیہ السلام سے
کہ اس کا علم مجھے ڈرا رہا ہے، کیونکہ اگر میں اس کی نماز توڑوں گا تو وہ جاگ جائے گا، مجھے معلوم ہے یہ غلط نماز پڑھ رہا ہے، آج نماز پڑھوانے نہیں گیا کیونکہ نماز توڑے گا تو اس کو جگا دے گا۔ تو شیطان دیکھیں کیسے کیسے انسان پر حملے کرتا ہے، کیسے کیسے ڈسگائز کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو انسان کو بچاتی ہے، لیکن رحمت اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے لیکن پاتا کوئی کوئی ہے۔ اس کی رحمت ہر ایک دروازے پر آ کر دستک دیتی ہے، جب ہم منہ موڑ لیتے ہیں نا تو رحمت کسی اور کا حصہ بن جاتی ہے۔ بس ہم سب کوشش کریں، اپنے احساس کا دروازہ کھولیں۔ کیا کریں؟ آپ سب بولیں، احساس کا دروازہ کھولیں کہ وہ رحمت جو ہر روز اللہ ہمارے اوپر کرتا ہے ہم اسے اپنے پاس رکھیں، اسے ضائع ہونے سے بچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی آج ہم نے سنا ہے، جو ٹوٹا پھوٹا میں آپ کے سامنے پیش کر سکی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔